اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زخرف کا تعارف پڑھیں گے۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے، اس میں 89 آیات ہیں۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں سونے کا ذکر اس پس منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں۔ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون شرک کی مذمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے۔ سورہ زخرف میں 3 جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرکین کے برے انجام کا بیان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ سورہ زخرف میں اس برے عمل کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے میں مین تھیم کہ دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی سب رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ہو جائیں گے۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔